کیا کہا تھا آپ نے کہ شب برات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے؟ جی جناب پہلی بات تو اس میں یہ ہے، کیا یہ وقت بھی آنا تھا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے پر بھی دلائل مانگیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب شب برات میں عبادت کرنے پر دلائل موجود ہیں، کتب احادیث کے اندر بہت ساری احادیث اس چیز پر بیان کی گئی ہیں کہ شب برات میں عبادت کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دکھائیں۔ جی یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے اندر سنن ابن ماجہ ہے، جی اس کے اندر پورا باب موجود ہے، اور باب کا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ اس کے اندر 4 حدیثیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں پہلی جو روایت 1388 نمبر کی ہے، اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے فقوموا لیلہا، اس کی رات میں قیام کرو، اور وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم اس کو بخش دیں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ ہم اس کو رزق عطا فرمائیں۔ اس میں 4 حدیثیں بیان کی گئی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا حضور نے خود حکم ارشاد فرمایا۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ترمذی دیکھ رہے ہیں جناب، اس کے اندر بھی پورا ایک باب موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 739۔ اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، بڑی ہی بابرکت رات ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا زیادہ اس میں اجر اور اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، تو عبادت کرنے سے آپ کیوں روک رہے ہیں؟ عبادت کرنے سے روک، اصل میں جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں نا، ان کو ضعیف کوڈ کیا گیا ہے۔ یہ احادیث ضعیف ہیں۔ دیکھیں آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے تو نہیں نہ بتایا، کس نے بتایا؟ محدثین نے بتایا نا۔ تو آپ کو محدثین کا دوسرا اصول نہیں نظر آتا؟ کیا؟ جی وہ اصول یہ ہے کہ محدثین نے اس چیز کو بیان کیا ہوا ہے کہ فضائل کے باب کے اندر جو ضعیف احادیث ہوتی ہیں وہ بھی درجہ قبولیت کو پہنچتی ہیں، یعنی ان کو بھی مانا جاتا ہے، ان کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ جی اور کیوں آپ علمی خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا اصول نہیں آپ کو پتا کہ جب ضعیف حدیث کو تعدد طرق مل جاتا ہے تو تعدد طرق کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے۔ جی درجہ حسن کو پہنچی ہوئی یہ حدیثیں ہیں۔ اور پھر فضائل کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم جناب اس سے کوئی عقیدہ ثابت کر رہے ہیں، فضائل کی بات ہے، اور فضائل کے باب کے اندر محدثین نے خود بیان کیا ہے کہ ضعیف احادیث معتبر ہوتی ہیں، ان کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ آپ جو اس رات کو آپ وہ محفلوں میں مسجدوں میں پروگرام وغیرہ کرتے ہو، قبرستان جا کے وہاں پہ صحیح رات گزارتے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ دیکھیے قبرستان جانے والی جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی، قبرستان جانا اور جا کر قبروں کی زیارت کرنا، اس کا بھی حکم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے جناب۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ دیکھیں گے ابھی، یہ صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم دیکھ رہے ہیں، اس کی کتاب الجنائز ہے، اس میں بالکل آخری فصل کے اندر اگر آپ دیکھیں گے نا، تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ کو حدیث ملے گی، اور وہ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، فرمایا پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، فرمایا اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت کرنا، قبروں کو دیکھنا آخرت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ جی ایک بات تو یہ کہ سرکار کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات کو جی شب برات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قبرستان جانا بھی ثابت ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ ہی کی حدیث کا نمبر ہے 1389۔ جی اس کے اندر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی چیز کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شب برات کو یعنی نصف شعبان کی رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے کر گئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور سنن ترمذی کے اندر بھی جو میں نے آپ کو پہلے بھی حوالہ دیا تھا، یہ 739 نمبر حدیث ہے، اس میں بھی اسی چیز کو بیان کیا گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو قبرستان تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو چلے یہ بات ثابت ہوگی، اب کیا ہر سال ہی بندہ جائے؟ دیکھیں ایک دفعہ جانا ثابت ہو گیا نا، ایک دفعہ جانا ثابت ہو گیا، اب یہ آپ ثابت کر کے دکھائیں کہ بقیہ مطلب کسی دن اور نہیں جا سکتے، یا پورا سال نہیں جا سکتے، یا سال کے بعد نہیں جا سکتے، اور پھر آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد جناب منع فرما دیا ہو، یا یہ حضور نے فرما دیا ہو کہ آپ ہر سال نہیں جانا، یہ ایسا آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔
اور پھر آپ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد نہیں گئے، یہ آپ ثابت کر کے دکھائیں، آپ نہیں ثابت کر سکتے.